اس واقعے کے بعد آپ کی شادی حضرت سارہ بنت حاران سے ہوئی۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاران حضرت ابراہیم کے بھائی اور حضرت لوط کے باپ تھے۔ ان کی بیٹی جو حضرت ابراہیم کی بھتیجی تھی، اس کی شادی آپ سے کیوں کر جائز تھی؟ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی شریعت میں بھتیجی کے ساتھ شادی ممنوع نہ تھی، لیکن صحیح بات وہ ہے جو علامہ طبری نے لکھی ہے کہ حاران نام کے دو آدمی تھے۔ ایک حاران آپ کے بھائی تھے، دوسرے آپ کے چچا تھے، جنہیں حاران الاکبر کہا جاتا ہے، اور حضرت سارہ ان کی صاحبزادی تھیں، اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی اس وقت بھی جائز تھی اور اب بھی جائز ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ حضرت سارہ حاران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم اور آپ پر ایمان لانے والے افراد کے لیے جب نمرود کی مملکت میں زندگی بسر کرنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں جا کے اقامت گزین ہونے کا ارادہ کیا جہاں وہ آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں، جہاں ان کو کوئی اس کی یاد سے روکنے والا نہ ہو۔ چنانچہ اہل ایمان کا یہ مختصر سا قافلہ بابل و نینوا کی خوشحال مملکت کو، جو ان کا پیارا وطن تھا، چھوڑ کر راہ خدا میں سفر ہجرت پر روانہ ہو گیا۔ ان کی پہلی منزل حاران تھی، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ ان کی دوسری منزل مصر تھی، وہاں اس وقت فرائض کے پہلے خاندان کا ایک فرعون حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی نعمت سے بھی بڑی فیاضی سے نوازا تھا۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ غریب الدیار مسافر کی بیوی اتنی حسین و جمیل ہے تو اس نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم سے چھین لینے کا قصد کیا، اور حضرت سارہ کو اس نے اپنے محل میں طلب کیا، اور جب نیت بد سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ اس وقت خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور بڑی نیاز مندی سے حضرت سارہ سے عرض کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے بازو کو درست کر دے، آئندہ میں ایسی جسارت ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کے ہاتھ کو درست کر دے۔ اسی وقت خشک ہاتھ ہرا بھرا ہو گیا اور اس نے اپنی کنیز ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ کو بطور ہدیہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاجرہ لونڈی تھی اور حضرت اسماعیل ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تھیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی صاحبزادی تھیں اور آزاد تھیں۔ بعض مستشرق اس بات کا ذکر کر کے شان مصطفی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت حال اس کے برعکس ہے، آپ کنیز نہ تھیں بلکہ قبطی قوم کے بادشاہ کی صاحبزادی تھیں۔ علامہ سہیلی اپنی سیرت کی کتاب الروض الانف میں علامہ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص نے جب مصر کا محاصرہ کیا تو اہل مصر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم مصر کو فتح کرو گے، اور اس کے ساتھ ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اہل مصر کے ساتھ بہترین سلوک کریں، کیونکہ ہمارا اہل مصر کے ساتھ نسب کا رشتہ بھی ہے اور سسرال کا بھی۔ اہل مصر نے کہا کہ بے شک اس نسب کو اللہ تعالیٰ کا نبی ہی یاد رکھ سکتا ہے اور اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ نسب بہت دور کا ہے۔ تمہاری ماں ہمارے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی ملکہ تھیں، پس عین شمس کے باشندوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور ہمیں مغلوب کر لیا، ہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کی ملکہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح ہاجرہ تمہارے باپ ابراہیم تک پہنچی۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے، اس کا ایک اقتباس یہاں پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اس سے اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ آپ لکھتے ہیں، یہودیوں کے زبردست مفسر تورات ربی شلوم و اسحاق نے باب 16 کتاب پیدائش کی تفسیر میں حضرت ہاجرہ کی بابت مندرجہ ذیل الفاظ تحریر کیے ہیں۔ وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ جب اس نے کرامات کو دیکھا جو بوجہ سارہ واقعہ ہوئی تھیں تو کہا کہ میری بیٹی کا اس کے گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ اس شہادت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ہاجرہ شاہ مصر کی دختر تھیں۔ شاہ مصر پر حضرت سارہ کی عظمت اس قدر طاری ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو بطور خادمہ ان کے ساتھ کر دینا اپنے اور اپنے خاندان کے لیے فخر و عزت کا باعث سمجھا۔